بہت سارے لوگ بار بار یہ حوالہ دیتے کہ نہیں دیکھو بعض علماء ایسے ہیں وہ جیسے ہی قرآن و حدیث کے خلاف دلیل ملتی ہے فوراً وہ اس کو رجوع کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو بعض تقلیدی علماء کو وہ مجتہد بنا دیتے ہیں. یہ مجتہد کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس قرآن و حدیث کی دلیل واضح ہوتی نا تو وہ اپنے امام کی بات چھوڑ دیتے ہیں. میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ چاروں فقہ میں سب سے زیادہ اپنے امام کو کسی نے چھوڑا تو علماء حناف ہیں. اس لاجک سے تو حنفی مقلد رہ ہی نہیں جائے گا بھائی. سب سے زیادہ حقیقت میں چاروں فقہ میں سب سے زیادہ اپنے امام کو اگر کسی نے چھوڑا ہے تو وہ جو ہے حنفی علماء ہے. بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 2/3 مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف جو شیخ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، امام محمد، یہ سب نے 2/3 مسئلے میں ان سے اختلاف کر لیا. بعد کے علماء نے اور اختلاف کیا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سب سے زیادہ جو ہے حنفی علماء نے اختلاف کیا. اور سب سے کم اگر کسی فقہ کے ماننے والے نے اپنے امام سے اختلاف کیا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے. ان کے ماننے والوں نے سب سے کم ان سے اختلاف کیا، چاہے ہزاروں لاکھوں مسئلوں میں اختلاف کیا ہو. لیکن اگر آپ تقابل کریں گے فقہ حنفی اور فقہ حنبلی کا تو سب سے کم اپنے امام سے جس نے اختلاف کیا وہ فقہ حنابلہ ہے، اور سب سے زیادہ جس نے اپنے امام سے اختلاف کیا وہ فقہ احناف ہے. وجہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے حدیث کا ذخیرہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس حدیث کا وہ ذخیرہ نہیں تھا، اس لیے غلطی کے امکانات زیادہ ہیں. لیکن امام احمد رحمہ اللہ کے پاس حدیث کا ذخیرہ بہت زیادہ تھا. بھائی کتب ستہ کی جو حدیثیں ہیں نا تقریباً تمام حدیثیں ایک ہی کتاب میں آئی تھی، مسند احمد بن حنبل رحمہ اللہ میں. تو امام احمد رحمہ اللہ کو جو ہے قیاس کرنے کی اور اس طرح سے اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں. وہ حدیث پڑھتے فوراً ان کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے. اس لیے فقہ حنابلہ کو بھی بہت زیادہ اس میں امام احمد رحمہ اللہ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ محدثین ہیں، ان کے پاس حدیثوں کا بہت بڑا سمندر ہے، حدیثوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے جو یہ کہا نا کہ حنبلی علماء نے اپنے امام سے بہت کم اختلاف کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تقلید جامد کے شکار ہے. نہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. حقیقت میں سب سے اقرب قرآن و حدیث سے سب سے اقرب ائمہ جو ہے چاروں فقہ میں اگر کوئی فقہ ہے سب سے اقرب قرآن و حدیث کے تو فقہ حنبلی ہے. سب سے اقرب قرآن و حدیث کے فقہ حنبلی ہے. اور سب سے دور امام ابو الکلام آزاد نے کسی موقع پہ لکھا تھا کہ قرآن و حدیث سے سب سے دور اگر کوئی فقہ ہے تو یہ فقہ حنفی ہے. وہ کسی نے غالباً شبلی نعمانی یا کسی نے کوئی کتاب لکھی تھی امام حنیفہ رحمہ اللہ کے فضائل پر، تو اس میں بہت زیادہ مبالغہ کیا تھا. اہل حدیث علماء نے اس کے کئی جوابات دیے ہیں. تو اس میں امام ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ نے بھی تبصرہ کیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کیا کہہ دیا، حقیقت یہ سچائی ہے کہ قرآن و حدیث سے سب سے دور اگر کوئی فقہ ہے تو فقہ حنفی. یہ امام ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کا تبصرہ ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.